بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، اسلام آباد کی جانب ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس تحریک کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، مکمل رکھیں گے۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ پاکستان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان میں گھر میں جا کے گھس کے وہاں پہ ایک بڑے دشمن کا صفایا کیا ہے، اور یہ پاکستان کی واقعی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں جو انڈیا کے اتحادی تھے، انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے، پاکستان میں جگہ جگہ پر دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی، اس شخصیت کو پاکستان نے افغانستان جا کر گھر میں جا کر گھس کے اس کا صفایا کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کی فورسز کی، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ اس بات کی پاکستان نے ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، اور نشانہ صحیح ٹارگٹ پہ لگا ہے، یعنی کہ فورسز کو، پاکستان کو کامیابی ملی ہے۔ اس بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ نشانے پہ نہیں لگا، یا اس کے بعد ان کی موت کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات کنفرم ہے، خبر ہے کہ ان کی تصدیق ہو گئی ہے، ان کی موت کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پر جا کر نور ولی محسود کی بائیوگرافی چیک کریں تو وہاں پر ان کی ڈیتھ کنفرم کر دی گئی ہے، جس میں 9 اکتوبر لکھا ہوا آ رہا ہے۔ انہیں پاکستان نے ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نظیر، اسی طرح دہشت گردوں کا صفایا ہونا چاہیے، ایسا ٹارگٹ سیٹ کیا جانا چاہیے کہ جہاں پر عام پبلک وہ سیف رہے، لیکن دہشت گرد وہ نشانہ بنتے رہیں، کیونکہ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ اصل دہشت گرد ہیں، جو کہ انڈیا کے کہنے پہ یا ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو کسی بھی بنیاد کے اوپر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہیں چن چن کے مارا جانا چاہیے، اور پاکستان کو اس میں کامیابی ملنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ڈیٹیلز ہیں، ٹی ایل پی کیا کر رہی ہے۔ پورے اسلام آباد کو، راولپنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ موبائل سروس بند کی گئی ہے، اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ جس کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے، اس کی مدت نہیں بتائی گئی، 1 دن ہوگا، کچھ گھنٹے ہوگی، 2 دن ہوگا، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ٹی ایل پی کی جانب سے ابھی تک واضح طور پر اعلان تو نہیں ہوا کہ وہ کب لاہور سے نکلیں گے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس وقت پنڈی اسلام آباد کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، اور لمبی پلاننگ کے ساتھ سیل کیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پلاننگ لمبی ہو سکتی ہے۔ ایون کہ آپ بی بی سی کی ویب پہ جائیں تو وہاں پر مکمل ڈیٹیلز ہیں، سارے کے سارے راستے، کون سے روڈز کھلے ہیں، کون سے بند ہیں، کہاں سے آپ لنک ہو کے کہاں پہ جا سکتے ہیں، مکمل ڈیٹیلز گیون ہیں، وہاں سے جا کے آپ ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ ایک لمبی پلاننگ کے تحت جڑواں شہروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ نظیر، اس وقت ٹی ایل پی کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ لاہور سے نکلے ہیں؟ لاہور کے اندر کیا حالات ہیں؟ لاہور کے اندر حالات یہ ہیں کہ ابھی تک لاہور سے نکلے نہیں ہیں۔ وہاں پر کال دی گئی تھی کہ سب لوگوں نے مسجد کے اندر پہنچنا ہے، مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر جمعے کا اجتماع ہوگا۔ ان کی ویب کے اوپر ایک اعلان جو کہ سعد رضوی کی جانب سے کیا جانا تھا، ابھی تک پینڈنگ ہے۔ ان کا بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا، ان کی طرف سے کیا لاہے عمل ہوگا، آگے کیا کیا جائے گا، اس کی جانب سے کوئی اعلان ابھی تک نہیں ہو سکا۔ یہ اعلان صبح 4 بجے ہونا تھا، لیکن اعلان ڈیلے ہو کے اس وقت دن کے 12:15 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ان کی جانب سے کیا اعلان ہوگا، اس تحریک کو روک دیا جائے گا یا تحریک چلے گی، لیکن کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ مسجد رحمت اللہ عالمین کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہاں پہ کیا ڈیٹیلز ہیں، وہاں کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے ڈیٹیل میں رکھتے ہیں۔ وہاں سے جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہے، ناظرین، ایک بہت بڑا کلیم بھی کیا گیا ہے، ٹی ایل پی کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہاں کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ حکام نے ٹی ایل پی کو اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس جمع ہے۔ اس وقت ان کے مین مرکز کو گھیر لیا گیا ہے، اس کے چاروں طرف کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں کی پلاننگ یہ کہ جو بھی وہاں سے باہر نکلے گا اسے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ حکام نے ٹی ایل پی کو اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ ملتان روڈ پر واقع تنظیم کے مرکز کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے۔ شہر کے داخلی و خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد کے تمام راستے وہ بھی سیل ہیں۔ ناظرین، اس وقت وہاں کی صورتحال ہے، بہت سارے کارکنان کی تعداد وہاں پر جمع ہو چکی ہے۔ کارکنان کے اندر جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے، وہ تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت سعد رضوی کے بیان کا، ان کی جانب سے آنے والے پیغام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال نے پولیس کو تشویش میں مبتلا کر دیا، چونکہ وہاں پر کارکنان کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی ہے،
اور جمعے کے دن وہاں پر جمعے کا خطبہ ہوگا، جمعے کی نماز وہیں ادا کی جائے گی۔ اس کے بارے ان کے پیج کے اوپر جو اعلان کیا گیا کہ سارے لوگ یہاں پر پہنچ جائیں، جس کی وجہ سے اس صورتحال نے پولیس کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ مظاہرہ پرتشدد ہو سکتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر صوبے بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے، جس کے باعث شہریوں خاص طور پر چوبر جی سے یتیم خانہ چوک تک کے گنجان آباد علاقوں میں رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود فضا میں کشیدگی برقرار ہے۔ خاص طور پر ملتان روڈ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے وہ بند کر دی گئی ہے۔ مشتعل ٹی ایل پی کارکنوں نے سڑک پر عارضی پناہ گاہیں بنا کر پولیس کے خلاف مورچہ بندیاں بھی کر لی ہوئی ہیں وہاں پر۔ نظیر جمعرات کو یعنی کہ کل بھی لوگ جو ہے آمنے سامنے آئے تھے، آج بھی مورچہ بندیاں ان کی جانب سے کر لی گئی ہوئی ہے، کارکنان تیار ہیں۔ نظیر سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اس وقت ٹی ایل پی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، حکومتی دعویٰ یہ کہ انتظامات مکمل ہے، انہیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جماعت کل کے احتجاج سے قبل مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جمعرات کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے رہنما علامہ فاروق الحسن کا کہنا تھا کہ ہمارے کارکنان اور قیادت کی بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ بڑی تعداد جو ہے کارکنان کی وہ آلریڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں کب نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ لائے عمل میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے راولپنڈی سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک مارچ کا اعلان 15 روز قبل کیا تھا، اور وہ آج بھی بات چیت اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی بڑی تعداد پہلی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، جو ہی اعلان کیا جائے گا تو وہ لوگ باہر نکل آئیں گے، یعنی کہ اسلام آباد کے اندر وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور بڑی تعداد کا دعویٰ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے، جب وقت آئے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی، لیکن یہ دعویٰ بھی ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ نظیر اگر حالات کی بات کی جائے، پنڈی اور اسلام آباد کی اندرونی حالات کی بات کی جائے تو یہاں پر حالات کشیدہ ہے۔ یہاں پر واقعی جو ہے بہت ساری چیزوں کو بند کیا گیا ہے، روڈ بند ہیں، اس وقت عوام جو ہے روڈز کے اوپر پھنس چکی ہے، سکول جو ہے ان کی نوٹیفیکیشن آ گئی ہے، سکولز بند کر دیے گئے ہیں، جتنے بھی ہوٹل فیض آباد کے قریب ہیں انہیں خالی کر دیا گیا ہے، ہاسٹلز خالی کر دیے گئے ہیں، ہوٹل کو بند کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی شخص جو انٹر نہیں ہو سکتا، اور جتنے افراد کے بارے میں شک تھا کہ وہ پہلے یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اندر کے حالات یہ کہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ پورے راستے، کون سا روڈ کھلا ہے، کون سا بند ہے، کہاں سے آ سکتے ہیں، کہاں سے جا سکتے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات انتظامیہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ حالات کشیدہ ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ٹی ایل پی جی بہت کچھ کرنے والی ہے، لیکن سعد رضوی کی خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس جو ہے متحرک ہے، بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس سے مجموعی طور پر اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو راولپنڈی اسلام آباد میں اگر حالات نارمل ہوتے یا کہیں پر مذاکرات ہو چکے ہوتے یا ڈیل ہو رہی ہوتی تو اس طرح سے جو ہے راستوں کو بند نہ کیا جاتا۔ جس طرح سے راولپنڈی اور اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کہیں پر کامیاب نہیں ہوئے، یا جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں انتظامیہ کے اندر پریشانی کہیں نہ کہیں پر کافی بڑے لیول پر پائی جاتی ہے۔ موٹر ویز کو بھی بند کر دیا گیا ہے، مین شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پورے پنجاب کے اندر ہر علاقے کے اندر جہاں سے بھی ریلی سے نکلنا ہے وہاں پر مکمل طور پر جو ہے چیزوں کو سیل کیا گیا ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں پر خوف موجود ہے کہ اگر یہ سارے لوگ نکل کر باہر آ گئے تو انہیں سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔